مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. مومنوں کے اندر محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، تو ان کے اندر وحدت ہوتی ہے. اور کفار کے اندر، مشرکین کے اندر تفرقہ ہوتا ہے، پارٹی بازی ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ جل مجدہ نے بتایا کہ وہ تفرقے کے باوجود، پارٹی بازی کے باوجود وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں. تم ایک دین کے پیروکار ہو، تمہیں تو لازماً ایک دوسرے کا حمایتی اور مددگار ہونا ہے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ بپا ہوگا، فساد بپا ہوگا. کیا نہ کیا، کیسا نہ کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر تم نے اپنے اندر یہ محبت قائم نہ رکھی، یہ اخوت اور وحدت قائم نہ رکھی، تو زمین میں فتنہ بپا ہوگا، فساد اکبر بپا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر تم نے مشرکین کے ساتھ اسی طرح میل جول رکھا جس طرح صرف تمہارا آپس میں ہونا چاہیے، اگر وہی تم نے تعلق ان کے ساتھ رکھا جو صرف تمہارا ہونا چاہیے، تو یہ اختلاط تمہارا اور مشرکین کا، تمہارا اور کفار کا، یہ اختلاط فساد کا باعث ہوگا، فتنے کا باعث ہوگا. تمہیں بہر طور ان سے الگ رہنا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی ولایت نہیں رکھنی، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی حمایت کرنی ہے، نہ ان سے کسی قسم کی حمایت لینی ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو، ایک دوسرے کے حمایتی ہو. وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور حمایتی ہیں. دوستان محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ جل مجدہ نے دونوں طبقات کو، مومنین کو اور کفار کو، یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں. تو مسلمان تو اس وجہ سے ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں کہ ان کا دین ایک ہے. لیکن کفار اور مشرکین کا دین تو ایک نہیں ہے. وہ کیوں ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں؟ دوستان محترم، وہ صرف اور صرف مومنین کے مخالف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں. ان کے دل آپس میں تو پھٹے ہوئے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کی بات آتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی بات آتی ہے، تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اگر تم نے ان کے ساتھ اختلاط کر لیا، ان کے ساتھ میل جول رکھا، ان کے ساتھ باہمی تعلقات رکھے اور ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں، تو یاد رکھنا زمین پر فتنہ بپا ہوگا اور فساد کبیر بپا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری انفرادیت ختم ہو جائے گی،
جو امن کے دائی ہو ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، تم کفار و مشرکین کے ساتھ گڈ مڈ ہو جاؤ گے، اور جب یہ گڈ مڈ ہو جاؤ گے، اختلاط ہو جائے گا، تو کفار و مشرکین تم پر غالب آ جائیں گے، اور جب وہ غالب آئیں گے تو لا محالہ وہ اپنا نظام چلائیں گے، جس سے ملک کے اندر فساد بپا ہوگا، فتنہ بپا ہوگا۔ لہذا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی انفرادیت قائم رکھو، صرف ان لوگوں سے دوستیاں رکھو، صرف ان لوگوں سے اختلاط رکھو، صرف ان لوگوں کے اندر گھل مل کر رہو جو تمہارے دین پر ہیں، وہی تمہارے حمایتی ہو سکتے ہیں، وہی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں۔ جو تمہارے دین پر نہیں، ان سے کسی قسم کی حمایت کی توقع نہ رکھو، ان سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملنے والی۔ اگر ان کے ساتھ تعلقات رکھو گے، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاؤ گے، دوستیاں قائم کرو گے، تو سوائے اس کے کہ ملک میں فتنہ بپا ہو اور کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں، یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔